كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے محترم عزیز طلبہ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں صرف انسان یا اس کے ساتھ جنات نے جن کا امتحان ہے۔ کس چیز کا امتحان ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ کون خوبصورت عمل کرتا ہے؟ یہ نہیں کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے؟ فرمایا خوبصورت عمل کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو تول لگے گا اس میں زیادہ کا بھی حساب ہے، لیکن جو وزن بنے گا وہ خوبصورت کا بنے گا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے میری بات واضح ہو جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں آگے بڑھو۔ دیکھو اللہ کا قرآن کتنا خوبصورت ہے۔ جب دنیا کے لیے اللہ نے کمانے کو کہا تو کہا فَامْشُوا فِي مَنَاکِبِکُمْ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّہ۔ فَامْشُوا ہوتا ہے صبح لوگ چلتے ہیں آرام سے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا کہ ہوگا نکل گیا ہوگا نکل گیا، وہ آرام سے چل رہے۔ جب نماز کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِهِ، دوڑ لگاؤ نماز کے لیے۔ دنیا کے لیے جاؤ، دوڑ لگانے سے نہیں۔ نماز کا وقت آیا فَاسْعَوْا، جمعے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ دوڑ لگانے میں بھی مقابلہ کوئی نہیں۔ اور جب جنت کا آیا تو سارعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ مقابلہ کرو، مقابلے کی دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ لگاؤ۔ تو فَاسْعَوْا میں مقابلہ نہیں ہے، دوڑنا ہے، تیزی کرو۔ سارعوا میں ہے مقابلہ، میں جسمانی زور بھی لگاؤ اور اندر کا زور بھی لگاؤ۔ يَتَنَافَسُ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ یہ تنافس سے مجھے ساری باتیں یاد ہیں۔ تنافس کہتے ہیں اندر سے جذبہ ہو کہ میں آگے نکل جاؤں، اور سارعو ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے بھی زور لگا رہا ہے میں آگے نکل جاؤں۔ اور جب اللہ کی طرف جانے کی بات آئی تو سب سے عجب لفظ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَانْتَشِرُوا فَامْشُوا فَاسْعَوْا سَارِعُوا مُتَنَافِسُونَ۔ اب آیا اللہ کا مطالبہ کہ میری طرف آؤ تو اللہ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ،
فرار کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ہر والا دوڑ، فصل میں دوڑنا نہیں ہوتا، فصل میں ہوتا ہے کوشش کر کے جلدی آگے پہنچے، ہر والا ہوتا ہے دوڑنا۔ فرار ہوتا ہے ڈر کے دوڑ، انہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، فرت من قسورہ۔ قسورہ حبشی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں۔ تو اس وقت پھر مجھے ایک واقعہ یاد ہے۔ قسورہ کبار، حجاب، غزوہ، یہ الفاظ عرب میں استعمال نہیں ہوتے عام زبان۔ جب قرآن نے ان الفاظ کو استعمال کیا، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ أَتَتَّخِذُ بِي هُزُوًا۔ تو اس پر قریش نے اعتراض کیا کہ یہ تو فصاحت نہیں ہے، کرم شریف میں بیٹھے، آپ نے فرمایا کسی بوڑھے دیہاتی کو لاؤ، بدو جس کو کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں جانگلی کہتے ہیں، ہم لوگ جانگلی ہیں، صدیوں سے آباد ہیں۔ تو وہ ایک بدو کو لائے، وہ آپ کے سامنے بیٹھا، تو آپ نے اس سے پوچھا، اس سے کچھ بات چیت کی، مجھے وہ الفاظ یاد نہیں کہ میں اسے منسوخ نہ کروں، تو باتوں کے دوران آپ نے اس کے نا پسلی میں نا انگلی ماری ایسے، وہ ایسے ہو، وہ ایسے ہوتا آپ نے ادھر انگلی ماری، وہ ایسے ہو، اور ادھر ہوتا آپ نے پھر ادھر انگلی ماری تو وہ ایسے ہو گیا۔ اس کو غصہ دلا رہے تھے، کیونکہ غصے میں آدمی فطری زبان بولتا ہے، وہ ادبی زبان نہیں بولتا، وہ اپنی فطرت کی زبان بولتا۔ ہم حج میں تھے تو ایک ہمارے ساتھ مطلعی دوست تھے، تو بہت مشقت کا حج تھا، تو وہ ایک یو پی کے دوست تھے، ان کا پاؤں ان کے پاؤں پہ آ گیا، تو وہ انہوں نے اردو میں معذرت کی، انہوں نے اردو میں چڑھائی کی، جب انہوں نے چڑھائی کی تو انہوں نے بھی چڑھائی کی، تو پھر ان کو دیکھا کہ اردو اچ کم نہیں بڑھنا، ادھا میرے سرائی کی ادا، کیونکہ میں غصے میں ہوں اور میں اردو میں وہ غصے کا اظہار نہیں کر سکتا، میرے سرائی کی ادا، اور اس کو غصہ دلا رہے تھے۔ جب اس کو تیش آیا، کہنے لگے یا قسورۃ العرب، قسورہ شیر ہے حبشی زبان، یا قسورۃ العرب اتتخذنی ہزوا وانا رجل کبار ان ھذا لشیء عجاب۔ چاروں لفظ بدو نے ایک ہی بول میں، ایک ہی سطر میں بول دیے، تو سارے قریش کے ساتھ جڑ گئے۔ تو فرار ہوتا ہے ڈر کے بھاگنا۔ اچھا یہاں کس سے ڈرنا ہے یہ کوئی نہیں لکھا ہوگا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ تو جب کسی چیز کا ذکر کرنا ہو اور وہ وہاں موجود ہو تو اس میں عموم کا فائدہ ہوتا ہے، وسیع معنی ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز تمہیں ڈرایا رہی ہے، تمہاری آخرت کو خراب کر رہی ہے، تو دوڑ لگاؤ کدھر؟ اللہ کی طرف۔ اس میں ہے ڈر کے بارے، اور مجھے چونکہ عربوں سے سیکھا، اور 1997 میں مینا میں آگ لگ گئی، تو میں وہیں تھا حج پر، جہاں ہم تھے وہاں آگ نہیں پہنچی، ادھر سے دوڑتے ہوئے لوگ آ رہے تھے، تو ایک
عربوں کا وفد گزرا تو اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم مطمئن کھڑے ہیں، کہتا فرّ تو مجھے پھر وہ یاد آیا کہ ڈر سے بھاگنے کے لیے فرار ہوتا ہے، فرّ بھاگو آگ آ رہی ہے، فرار۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق میں یہ مقابلہ، ابوبکر تو مقابلہ نہیں کرتے تھے، عمر کرتے تھے۔ تو جب تبوک کا موقع آیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال کی کمی تھی اور حضرت عمر مالدار تھے، کہنے کے لئے عمر ہم گل بڑھ گئی تھی، اب تو جیتا ہی جیتا، کہ ابوبکر کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تیرے پاس بہت زیادہ ہے، آج نمبر تیرا ہے۔ تو انہوں نے مال کو آدھا کیا اور آدھا لے کر آئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ جتنا تھا سارا لے کر آئے۔ اب ابوبکر کا اتنا سمجھو اور عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا۔ تو یہاں جب وہ لے کر آئے ہیں دونوں تو سوال یہ بنتا ہے عقلاً کہ کتنا لائے ہو، کتنا لائے، ابوبکر کتنا لائے، یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ پیچھے کیا چھوڑ دیا۔ مولی خلیل کو کوئی آ کے چندہ دے تو یہ پوچھے شام بینک کے چھوڑ کتنے ہیں، تو کہے بھی واپس کر، میں تو 2 نمبر تک دیکھا ہوں۔ یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ پیچھے کتنا، سوال ہی یہ ہے کتنے ہیں جی، ہم رسید کاٹ لیتے ہیں، ہم بھی مدارس چلا رہے ہیں، لوگ چندہ دینے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کتنا ہے، کس مد میں ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول دونوں ایک جگہ پہ متفق ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس کی قربانی زیادہ ہے۔ اب اگر اللہ کے نبی پوچھتے عمر کتنا لائے تو عمر پڑ جاتے، ابوبکر ہار جاتے، تو میرے نبی نے حضرت عمر بڑے مطمئن کھڑے تھے کہ نبی کم پڑ گیا، وہ کٹلیا لے کر آیا، میں ایک دم بڑا گٹھڑ لے کر آیا، بڑے جوش میں پڑے۔ جب آپ نے کہا عمر ما ترکت لأہلک، حضرت عمر وہیں نیچے ہونا شروع ہو گیا، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آدھا ان کے لیے چھوڑا ہے، آدھا لے کر آیا۔ آپ نے کہا ابا بکر ما ترکت لأہلک، تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ کہا جی ترکت اللہ و رسولہ، میں تو وہاں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا لے کر آ گیا ہوں۔ تو عمر کہنے لگے ابوبکر میں تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ ہے احسن معاملہ، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ یہ دیکھے گا کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ جانوروں کا علم ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ انسان کو ہدیناہ النجدین، 2 راستے دکھائے، غلط علم بھی بازار میں چل رہا ہے اور صحیح علم بھی مدارس میں بھی ہے اور بازار میں بھی ہے، سارے تو جھوٹ نہیں بولتے۔ صحیح علم کیا بتاتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ غلط علم کیا بتاتا ہے؟ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاةُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، دونوں اللہ نے قرآن میں بتایا۔ غلط علم کہتا ہے وہی زندگی ہے، جہان مٹھا تے تگڑا کہیں ڈٹھا، یہ ہماری زبان میں بنی ہوئی تھی ایک مثال۔ تو غلط علم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے، صحیح علم کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکہ ہے۔ پڑھتے رہے ساری زندگی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور بھائی بیٹا تم بیٹھ جا اللہ کے پاس،
کبھی ادھر پھرتا ہے ادھر پھرتا ہے. تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے. پڑھا، دل نے مانا، عقل نے تسلیم کیا، لیکن اس کی جو حقیقت میرے اوپر کھلی ہے وہ میرے بیٹے کی موت سے. میرا جوان بیٹا جب اللہ نے اٹھا لیا اور سب سے قابل، سب سے سمجھدار، سب سے نیک، تو اللہ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. دھوکہ ہے، مٹی ہے، کچھ نہیں ہے. سب کا سراب بقیع، ریت میں نظر آنے والا پانی ہے اور کچھ نہیں ہے. پاگل ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، دوڑ، اور اس کے لیے مقابلے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، دو نمبری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کھا رہے ہیں، لوگوں کی زمینیں دبا رہے ہیں. یہ بڑے گھاٹے میں چلے جائیں گے موت کے بعد. اس کا دھوکہ اللہ نے میرے اوپر کھول دیا. ایک جوان بچے کی جو ضرب ہوتی ہے موت، یہ ہلاکت اللہ کسی کو نہ یہ دکھائے. بہت مشکل ہے. وزن بڑے بڑے وزن اٹھائے پر بیٹے کا جنازے کا وزن نے میری کمر توڑ دی ہے، میرے کندھے ٹوٹ گئے ہیں. تو بیٹو یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. ما لی وللدنیا ما انا والدنیا الا كراكب استظل تحت شجرۃ ثم راح وتركها. میرا اور دنیا کا کیا واسطہ ہے؟ ایک راہ چلتا راہی، ایک درخت دیکھا، اس میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے بیٹھ گیا اور پھر اٹھ کے آگے چل دیا. میرا درخت سے کیا واسطہ؟ ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. مجھے تمہارے فقر کا ڈر نہیں ہے، تمہاری غربت کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس دن کا ڈر ہے جب دنیا کے دروازے کھلیں گے، پھر تم اس میں مقابلے کرو گے اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرو گے. پھر یہ تمہیں ہلاک کرے گی دنیا جیسے اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. ارتحلت الدنیا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها. میرے نبی نے فرمایا دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے. میں یہاں سے اٹھوں اور پیچھے جاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولوی صاحب واپس جا رہے ہیں. پوری دروازے سے ایک آدمی آ رہا ہو تو آپ کہیں گے کہ یہ کمرے میں تشریف لا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سارے کام کا دیکھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت بات کہی. اس حالت دنیا کہ دنیا یوں سمجھو اپنی زبان کہ دنیا جتی پا کے تے اور جاندی گئی ہے تباہی کی طرف. اقتربت الساعة وانشق القمر وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. انسان چند آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ میرا رب اذا الشمس کورت ماضی کے صیغے میں بات کر رہا ہے. ابھی سورج پاٹا نہیں ہے.
اللہ کا پھٹ گیا، سورج پھٹ گیا، سورج پھٹ گیا، بے نور ہو گیا، اتنا یقینی ہے اس دنیا کا فنا ہو جانا۔ اور یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وقت ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے برابر اچھائی ہوگی تو تول دے گا، اور برائی ہوگی تو تول دے گا، دکھا دے گا، پھر چاہے پکڑے چاہے وہ معاف کرے۔ لیکن اتنا طاقتور اس کا نظام ہے کہ وہ ایک رائی کے برابر کو بھی تول کے دکھائے گا۔ تو صحیح علم بتاتا ہے کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہاں عزت سے زندگی گزارنا اللہ سے مانگو، کشادہ رزق اللہ سے مانگو، حلال رزق اللہ سے مانگو، رہنے کی جگہ اللہ نے اگلا جہاں بنایا ہے جو دار القرار ہے، دار الحیوان ہے، ہمیشہ گئے تو پھر مرنا کوئی نہیں ہے۔ اور میرے اللہ نے بھی کہا سارے ہو، اور ایک حدیث بھی یاد آ گئی، ایسے آدمی کب کرتا ہے جب کوئی کام کرنے کا تو مجھے رائمنڈ یاد آ گیا جب ہم وہاں آٹا گوندتے تھے، ایسی سردی میں 5 بوری آٹا گوندا ہوتا ہے، ایسی سردی 5 بوری صبح 5 بوری شام، 10 بوری، تو ہم ایسے کرتے تھے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تشبیہ، اور کرنے والے کو کہتے ہیں مشمر۔ تو میرے نبی نے فرمایا الا هل مشمر بالجنہ، کوئی ہے وہاں ٹکڑ والا جنت واسطے؟ دنیا کے لیے نہیں کہا الا هل مشمر بالدنیا، الا هل مشمر بالجنہ، کوئی ہے بازو چڑھانے والا جنت کے لیے؟ فإن الجنة لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا۔ یہ میرا نام دیکھو، ما يحمل الظفر من الجنة لو بدا، اس ناخن کے اوپر جنت کی کوئی چیز رکھ دی جائے، ایڈی وڈی ہوئے، بس ایڈی وڈی، اور اس کو یوں کر دیا جائے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے، پوری کائنات میں روشنی چل جائے۔ باقی جنت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ مشمر بالجنہ، کوئی ہے بازو چڑھانے والا جنت کے لیے؟ لا خطر لها، اس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا، لا خطر لها، کوئی خطرہ اس میں ہے ہی نہیں۔ وہی ورب الکعبہ نور یتلالہ، رب کعبہ کی قسم وہ نور ہے چمکتا ہوا، نور ہے چمکتا ہوا، لو بدا عصمہا فی الظلمات لانارت اشرقت، جنت کی حور اپنی یہاں سے یہاں تک ہاتھ آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب سارا روشن ہو جائے گا۔ صرف اتنا حصہ نیچے کر کے دکھا، اپنے دوپٹے کو آسمان پہ بیٹھ کے ایسے لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے اور یوں دنیا والوں کو دیکھے تو اس کے چہرے کے حسن اور نور سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ لو بدا لو ان بنانا میں بنانہا بدا، اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، یہ اس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں اور اس کو بنان کہتے ہیں، اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، کہنے والا میرا نبی ہے، میں ناقب ہوں، سورج کو ایسے دکھا دے، اب باقی رکا دے، بس اتنا دکھا دے۔ تو میرے نبی نے فرمایا لَغَلَبَ ضَوْءُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ، اس ایک پورے کا نور سورج کے سامنے جب نکلے گا تو سورج بے نور ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔
جیسے سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آتے تو اتنے کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا۔ پھر سطح نور فی الجنہ، جنت نورانی ہے، پھر اس میں ایک نور کی چمک اٹھتی، فارفعوا ابصارهم، تو وہ ادھر ادھر دیکھیں گے یار یہ نور کہاں سے ہے؟ پھر وہ فرشتوں سے کہیں گے بھائی یہ نور کہاں سے ہے؟ فَإِذَا هُوَ مِنْ فَضْلِكَ وَضَاحِكَتْ فِي وَجْهِهَا، فرشتے کہیں گے جنت کی ایک حور اپنے خامن کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے مسکرانے سے دانت اس کے نظر آئے ہیں، ان سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ دنیا کی عورت ہاتھ سے پیلے پیلے دانے نظر کوئی کتے کوئی ڈٹھا کوئی ترٹا ہوتا ہے، اتنی ترٹا ہے اتنی ترٹا ہے، اور وہ جب مسکراتی ہے تو پوری جنت میں نور پھیلتا ہے۔ جب اپنے خامن کو دیکھتی ہے تو خامن اس کی نظروں میں 70 گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جب خامن اسے دیکھتا ہے تو 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ لو بسطت بسطتا فی 7 ابحر، اس حدیث کو جتنا میں نے مزہ لیا ہے آپ نہیں لے سکتے کہ آپ نے سمندروں کے سفر نہیں کیے، میں نے سارے بڑے سمندروں میں سفر کیے، اور پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ جنت کی لڑکی تھوک دے 7 سمندر میں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، چلو یہ زبان حرام کر کے تھوڑا جا تھوک بڑھاوے تو وچ سٹے 7 سمندروں میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال دے اور تمہیں پیش کرے کھاؤ گے، کسی پٹھان کو دے گے تو جوتا ہی اتار کے اس کے سامنے مارے۔ حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال دے اٹھا کے ادھر پھینک، اور میرے رب کی بنائی ہوئی جو ایک بات ہے جب وہ 7 سمندر میں تھوک ڈالیں تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں۔ کبھی سوچا کیونکہ ہمارے مدرسے والے خشک فقہ پڑھاتے ہیں، یہ جنت پڑھاتے ہی نہیں کہ لڑکوں میں جوش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو۔ جب اللہ فقہ پڑھ کے کیا ایمان بنے گا؟ وضو میں 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں، نماز میں 13 فرض ہیں، 13 واجب ہیں، تو اس سے کتنا ایمان بنا؟ ایک علم کا اضافہ ہوگا۔ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے لائبہ، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ جنت کی حوریں بھی اس پہ عاشق ہیں۔ جب ہم دانت نکل رہے ہیں سب اور وہ کہتی ہیں، جنت کی حوریں کہتی ہیں یا لائبہ لو یعلم الطالبون لجدوا فیک، اے لائبہ اگر یہ خالد بن ولید والوں کو پتہ چل جائے، بیلسی بہاڑی والوں کو پتہ چل جائے کہ تو کتنی حسین ہے تو تیرے لیے زندگیاں فنا کر دیں۔ اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے من احب ان یکون له مثلی فلیعمل بمراد ربی، جو مجھے پانا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر، جو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر۔ آخری جنتی جب وہ جہنم سے نکلے گا، آخری اس کا نام ہوگا جہینا، قبیلہ جہینا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اور جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں، 80,000 نوکر، اور اسے کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے؟ ایسا تو سکڑے پہ گئے تھوڑے مگر وہ کہ وہ شکر گرو میں آ گیا، ہم بڑے نکل کھاتے یہ
دو دفعے پڑھے لکھا میں خاتمے میں آ گیا تو اس کے لیے قالین بچھائے جائیں. کتنے لمبے؟ 40 سال کوئی دنیا میں سفر کرتا رہے تو جتنا سفر وہ کرے گا اتنا لمبا قالین بچھے گا. وہاں وقت تو ہے نہیں، وہ یوں گزرے گا اور آگے ایک تخت ہوگا، اس پہ بٹھائیں گے. پھر کہیں گے ہمارے آقا